خبردار ہوشیار، بارشیں پھر ہوں گی زوردار۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 20 سے 25 جولائی کے درمیان مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤتین، حافظ آباد، جہلم میں بادل برسیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں شدید بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث حادثات میں اب تک 109 افراد جاں بحق ہو چکے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جہلم سیلابی ریلوں سے شدید متاثر، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ چکوال میں جبیر پور روڈ پر بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ جہلم میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا دوسرے روز بھی آپریشن۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کی ہر ممکن کوششیں جاری۔ گزشتہ روز پانی میں پھنسے 498 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سیہون کے کچے علاقوں میں سیلابی پانی داخل، 30 سے زائد دیہات زیرآب، زمینی رابطہ منقطع۔ آئندہ چند روز میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان۔ جناب بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، بارشوں اور سیلابی علاقوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، ڈیم سے پانی کا اخراج 2,60,000 کیوسک تک پہنچنے کا امکان۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں سے بارشوں کی پیشگوئی، سکھر، نواب شاہ، تھپارکر اور بدین میں بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب میں مختلف حادثات میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بارشوں کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مؤثر تیاری کے پیش نظر بارشوں میں نقصانات کم ہوئے۔ پی ڈی ایم اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے اچھا کام کیا، ضرورت پڑنے پر پاک فوج نے بہترین کام کیا۔ انتظامیہ اور اداروں کے درمیان فعال تعاون موجود ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ موسمی صورتحال میں عوام بھی احتیاط کا مظاہرہ کرے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر تنظیمی عہدیدار قیادت پر برس پڑے۔ کہا کہ عرفان سلیم سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ عرفان سلیم اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ سینٹ کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم میں کارکنوں کی حق تلفی کی گئی۔ ورکرز کو نہیں بلکہ اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے کو اربوں کا نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء تارڑ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پروازوں کی بحالی میں وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کی کوششوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ برطانیہ کے لیے پروازیں بحال ہونے سے اربوں کا منافع ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں نااہلی کی انتہا ہے، کرپشن کے انبار لگے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنی تیاری کر لے، پھر ہم اپنی تیاری کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے لیبیا کے کمانڈر ان چیف اور ان کے وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے پاکستان میں شاندار استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج، وزیر کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کے کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفاعی شعبے میں تعاون اور تکنیکی تجربات کے تبادلے پر اتفاق۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف کو جی ایس کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ہفتر کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف
دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی، تربیت اور دفاع میں تعاون کے دائرہ کار پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ افغانیوں کے خلاف نہیں ہیں، افغان ہمارے بھائی ہیں، جن کے پاس دستاویزات اور ویزا موجود ہیں وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ POR کارڈ کی تاریخ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 2 ہفتوں کے دوران ایران سے 3 لاکھ سے زائد افغانیوں کو بے دخل کیا گیا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے فروغ کے لیے ریلوے اور شپنگ سیکٹر کی بہتری ناگزیر قرار، وزیر اعظم کی زیر صدارت شپنگ سیکٹر اصلاحات پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن سے علاقائی تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ملکی شپنگ لائن سے قیمتی ذرائع مبادلہ کی بچت ممکن ہے۔ وزارت سمندری امور اور PNSC کو پائیدار بزنس ماڈل پیش کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر قانون کی جرائم میں موت کی سزا دینے کی مخالفت، شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، بولے سزائے موت دینے سے کرائم کم نہیں ہوگا۔ یورپ میں سزائے موت نہیں لیکن جرائم کی شرح 2% ہے، یہاں سزائے موت یا قانون کے باوجود کرائم ریٹ آسمان پر ہیں۔ سینٹ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2025 منظور کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ذیلی اداروں کو 3 دن میں سفارشات پیش کرنے کا حکم، سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے جامع پلان طلب، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، تمام ذیلی اداروں، سربراہان اور متعلقہ اعلیٰ حکام کے اجلاس میں شرکت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام ذیلی اداروں میں مؤثر ربط اور ہم آہنگی کے نتائج سے فائدہ عوام کو ہوگا۔ اداروں کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے تعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے ٹڈاپ میگا کرپشن سکینڈل میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو تمام مقدمات سے بری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ میں تو رقم آئی ہی نہیں، 12 سال سے ملزمان دعائیں کر کر کے تھک گئے، کیس کے وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، خیبر پختونخوا کی نشستیں سینٹ میں آنے سے فرق نہیں پڑے گا، خوشی ہوگی سینٹ میں تمام اکائیاں اکٹھی ہوں گی۔ اداکارہ حمیرہ اسود کی کیمیکل رپورٹ تیار کر لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نمونوں میں کسی قسم کی زہریلی چیز کے شواہد نہیں ملے۔ حمیرہ اسود کے بال، جگر اور پھیپھڑوں کے نمونے لیے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اداکارہ حمیرہ اسود کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں دھماکہ، 3 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق دھماکہ لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ کے بیسکوز ٹریننگ سینٹر میں ہوا۔ دھماکے پر شیرف کے اسپیشل انفورسمنٹ بیورو کے دفاتر ہیں۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔